अरे तुम्हारी गोलियों से हम डरने वाले नहीं हैं। अरे जब हमारे बुजुर्गों ने सन 57 की जंग आजादी में हिस्सा लिया तो हमने फांसी के फंदे को चूमा। आज हम उनके जानशीन हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भी रगों में उन बुजुर्गों का खून दौड़ता है। तुम्हारी ये बबर भक्कियां, तुम्हारी ये गोलियां अब काम में आने वाले नहीं है। बताओ आरएसएस वालों, क्या तुम्हारा सरसंघचालक एक वक्त का गुरु गोलवालकर ने नहीं कहा था कि भारत में अगर मुसलमानों को रहना है तो बगैर सिटीजनशिप के रहना है? ये भी चैलेंज कर रहा हूं, मैं प्रूफ करूंगा। और जो बात गोलवालकर ने 1935 के दहे में कही थी, आज उनके शागिर्द जनाब मोदी पूरा करने जा रहे हैं, उनके शागिर्द पूरा करने जा रहे हैं। इसीलिए तो मुझे तकलीफ है, इसीलिए तो मैं देख रहा था भारत की पार्लियामेंट में, मुझे नजर आ रहा था कि इनके अज़ाइम क्या हैं। इसीलिए पार्लिमानी कवानीन को सामने रखकर मैं और इम्तियाज जलील ने फैसला लिया कि वतन अजीज के तमाम बाशिंदों को एक पैगाम भिजाने के लिए, वतन अजीज के गयूर मां और बहनों को पैगाम भिजाने के लिए हमने फैसला लिया और हमने उस काले कानून के बिल को फाड़ा ताकि मुल्क में हरारत पैदा हो जाए, ताकि मुल्क का बाशिंदा खड़ा हो जाए। ये एनपीआर और एनआरसी है। और याद रखिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछेंगे, झूठ पूछेंगे डॉक्यूमेंट्स। ये मजमे से एक सवाल कर रहा हूं, कितनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है? हाथ उठाओ। जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, शर्माओ मत, कुछ नहीं होता। ये सही है, ये प्रूफ है, क्योंकि मोदी की हुकूमत ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया 2015, उसमें कहा कि भारत में 28% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अब सुनिए, उस 28% में मोदी की हुकूमत कह रही है कि 40%, 40% मुसलमान और दलित के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, 44% आदिवासियों के पास नहीं है। बताओ, जब ये बर्थ सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, कहां से लाएंगे आप? और बर्थ सर्टिफिकेट का कानून यह है कि 1 साल के अंदर, पैदाइश के 1 साल के अंदर सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, वरना कलेक्टर के पास कार्रवाई जाएगी और उसके बाद फाइन देना पड़ेगा। ये एनपीआर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये गरीब हिंदुओं के खिलाफ है, ये दलितों के खिलाफ है, ये आदिवासियों के खिलाफ है। तो मैं आज के जलसे से भारत के पूरे गरीबों से कह रहा हूं कि तुम अगर वोट डालते हो तो भारत की जमहूरियत जिंदा रहती है। भारत की जमहूरियत, भारत की डेमोक्रेसी कोई दौलतमंद से जिंदा नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी जिंदा है तो ये गरीब आवाम जो बैठी हुई है, उनके वोट डालने की वजह से भारत की जमहूरियत जिंदा है। अगर भारत की जमहूरियत को जिंदा रखना है तो एहतजाज करना पड़ेगा। हमारी मां और बहनों ने सही कहा, मैं सलाम करता हूं। अगर आज एहतजाज नहीं करोगे तो याद रखो, कल तुम्हारे जनाजे उठाए जाएंगे। अरे जब जनाजा उठना ही है तो इज्जत के साथ हमारा जनाजा उठेगा। दुनिया की कोई तारीख मुझे, दुनिया की कोई ताकत मुझे भारत में जिंदा रखकर मार नहीं सकती। मैं जिंदा रहने का सबूत दूंगा और जिंदा रहने का सबूत यह है कि एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा। ये लड़ाई अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो आज ये मासूम बच्चे जो 8-9 साल के हैं, कल वो हमसे ना कह दें कि अम्मी और अब्बू, ताया तुमने मेरे मुस्तकबिल के लिए नहीं लड़ा था। मैं बहैसियत भारत के मुसलमान के कह रहा हूं, मुझे तकलीफ क्यों है? इसी मुंबई की सड़कों पर दिसंबर 92 और जनवरी 93 में इंसानियत की खून की होली खेली गई थी। इंसानियत के खून की होली खेली गई थी। इंसाफ नहीं हुआ। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट किसी लाइब्रेरी के डस्टबिन में पड़ी हुई है। हमने क्या कहा? हमने कहा भारत जिंदाबाद कहा। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हमने कहा भारत जिंदाबाद। हमने कहा भिवंडी का बदतरीन फसाद हुआ, हमने कहा भारत जिंदाबाद। हमने कहा अरे तुमने क्या क्या हुकूमतें थी,
ملیانہ کا فساد ہوا، ہاشم پورے کا فساد ہوا، آسام کے نلی کا میسکر ہوا، ہم نے بھارت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ان تمام کے بعد آج تم مجھ سے میری شناخت چھیننا چاہتے ہو، میری شہریت چھیننا چاہتے ہو۔ بتاؤ، مجھ سے تم پوچھتے ہو کہ تم کاغذ دکھاؤ۔ ارے میں کیا کاغذ دکھاؤں گا؟ کون سا کاغذ میں تم کو دکھاؤں گا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اگر کوئی آ کر تمہارے گھر پر پوچھے گا، بتاؤ میری پیاری اماں، تم کیا اس بھارت کے شہری ہو؟ تو خدا ہی جانتا ہے اس مہیلا پر، اس خاتون کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ کون ہے یہ شخص؟ مجھے پیدا ہو کر 70 سال 80 سال ہو گئے، جو آج آ کر مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میری شہریت بتاؤ، کیا میں اس بھارت کا شہری ہوں؟ یہ بھارت کے وزیر اعظم کرنا چاہتے، یہ ان کا اصلی منصوبہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس احتجاج میں بہت سے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ اتر پردیش میں 20 دسمبر کو احتجاج ہوا۔ سنو میری ماں اور بہنوں، اللہ نے تم کو بھی اولاد دی ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے اس دیوانے کی اس بات کو بھی سن کر جانا کہ اتر پردیش میں جب 20 دسمبر کو احتجاج ہوا، تشدد ہوا، ہم نے اس کو کنڈیم کیا۔ اسی دن اتر پردیش کے چیف منسٹر نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور 24 گھنٹے کے اندر 25 مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ 25 کو گولی ماری گئی۔ اب تک صرف 4 لوگوں کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملی، اور پھر بھی آپ پوچھتے ہیں ہم سے، پھر بھی ہم سے پوچھتے ہیں۔ 25 بچوں کو گولی مار دی گئی، جس میں ایک سلمان نام کا بچہ ہے، بجنور کا۔ اس کی ماں میڈیا کے سامنے رو رو کر کہتی ہے کہ دن میں 16-17 گھنٹے میرا بچہ صرف نماز کا وقفہ لیتا اور پڑھتے رہتا، IAS کی تیاری کر رہا تھا۔ اتر پردیش کی ظالم پولیس آ کر اس بچے کو گرفتار کر لے کر گئی، اور دوسرے دن اس کی لاش اس کی ماں کو ملی۔ یہ ظلم ہوا ہے۔ سلمان نامی یونس نامی ایک بچہ اپنے 7 مہینے کے بچے کے لیے دودھ لانے نکلا، اس کے بائیں آنکھ میں گولی لگی، فوت ہو گیا۔ فیروز آباد کا ایک بچہ پیٹ میں گولی لگی، اسپتال کو لے کر گئے تو اتر پردیش کی پولیس فیروز آباد کے اسپتال میں جا کر ڈاکٹروں کو ڈرایا، اس کا علاج مت کرو۔ رشتہ داروں نے بھگا کر آگرہ لے کر گئے، 50-60 کلومیٹر دور۔ آگرہ کی پولیس کو کہہ دیا گیا اس کا علاج مت کرو۔ مرتا کیا نہیں کرتا، وہ اٹھا کر دلی لے کر آئے۔ آگرہ سے دلی 4 گھنٹے کا سفر، دواخانے میں 4 گھنٹے کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا۔ یہ ظلم ہوا ہے اتر پردیش میں۔ ہمارے وزیر اعظم اس پر ایک جملہ نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ کپڑے دیکھ کر نشاندہی کرو، کپڑوں سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ ایک 15 سال کا بچہ پولیس اسٹیشن میں گرم گرم راڈ اس کی پیٹھ پر لگا دی گئی، خون کے فوارے پیٹھ سے نکلے۔ وہ بچہ اپنی خون لودہ شرٹ کو جسٹس سدرشن ریڈی، جو سپریم کورٹ کے سابق جج تھے، ان کے سامنے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سامنے آ کر کہا کہ جج صاحب یہ شرٹ ہے، یہ پیٹھ پہ نشانی ہے جس پر مجھے لوہے کو جلا کر میری پیٹھ پر لگایا گیا تھا۔ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور میں بحیثیت بھارت کے مسلمان کے ان تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں، اور میں کرتا رہوں گا۔ جامعہ میں مناج الدین ایک غریب خاندان کا بچہ LLM کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، لائبریری میں گھس کر دلی کی پولیس نے اس کو مارا۔ آج مناج الدین اپنی ایک آنکھ سے محروم ہو چکا ہے۔ بچیوں کے ہاسٹل میں گھس کر بچیوں کو مارا گیا، مسجد میں گھس کر صفوں میں صف کھڑی تھی، مارا گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شل برسایا گیا، ایک بچے کا ہاتھ کٹ گیا۔ بتاؤ پھر یہ ظلم نہیں تو کیا ہے مودی جی؟ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شرٹ دیکھ کر، اور امت شاہ کہتی ہے کہ اتنا زور سے بٹن دباؤ کہ شاہین باغ تک کرنٹ پہنچ جائے۔ امت شاہ صاحب، جب دبانے کی بات آئی تو سن لو، آپ کچھ بھی دبا سکتے ہو،
مگر ہم دبنے والے نہیں ہیں. ہم زندہ رہیں گے, یہی رہیں گے, مریں گے, اسی سرزمین میں جائیں گے. بھارت کے قبرستان ہماری وفاداریوں کی نشانیاں ہیں, جہاں پر ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں. اور آج بھی اگر اللہ ان خبروں کو آواز زبان دے گا اور ہم کو سننے کی طاقت دے گا, تو بھارت کے قبرستانوں سے تم کو آواز آ رہی ہے کہ میرے جانشینوں, کبھی نے اس جنگ سے منہ نہیں موڑنا. یہ تمہاری بقا کی لڑائی ہے, یہ تمہاری شناخت کی لڑائی ہے, یہ اس ملک کو بچانے کی لڑائی ہے. تم پیٹ نہیں دکھانا. ارے اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں امت شاہ صاحب, ایک ہی بار زندہ رہتے ہم بار بار پلٹ کے نہیں آتے. ایک ہی بار جب آئے ہیں, زندگی ہے. اگر موت لکھی ہے تمہاری گولی پر, تو تمہاری گولی کی وجہ سے میری موت نہیں ہوگی. میری موت ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہوگی, اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور دوسری بات جس کا ذکر وارث نے کیا کہ ایک فائنانس منسٹر ہیں بھارت کے, کیا بیان دیے اپنے دلی کے الیکشن میں, کہتے ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو, سالوں کو. کتنوں کو گولی مارو گے انوراگ ٹھاکر تم؟ میں جانتا ہوں کہ تمہاری نظر میں غدار کون ہے. تمہاری نظر میں اسد الدین اویسی غدار ہے, تمہاری نظر میں وارث امتیاز جلیل غدار ہے. مگر یاد رکھو انوراگ ٹھاکر, تمہاری سرکار کے بندوق کی گولیاں ختم ہو جائیں گی, مگر ہم اتنے تعداد میں ہیں کہ تمہاری گولیاں ہم کو ختم نہیں کر پائیں گی.